آپ کو گمان سے بڑھ کر ملے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال سے پہلے بھی اوائل میں بھی اگر بات کریں، دور جہالت میں بھی سال کی ابتدا محرم سے ہی ہوتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو حرمت والا بھی ہے۔ اس میں لوگ تقدس کو رکھتے تھے، تقدس اپنایا کرتے تھے، کیونکہ حج ختم ہوتا تھا اور حاجی حج ختم کرنے کے بعد اب اپنی اپنی منزل کی طرف لوٹا کرتے تھے، پلٹا کرتے تھے۔ اور محرم الحرام بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آنے والے حاجیوں کا احترام ہوتا تھا اور ان کی حرمت، ان کا تقدس پامال نہیں کیا جاتا تھا، ان کا مال جان کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ تو برسوں سے ہی اس نام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کو محرم الحرام کہا جانے لگا کہ یہ حرمت والے مہینہ، جتنی بھی اللہ نے 4 مہینے بیان کیے ہیں حرمت والے، ان سے بڑھ کر لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں حاجیوں کے قافلے اپنی اپنی منزل کو چلے جاتے تھے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ ہی جو حج کو آئے ہیں وہی اپنی جان کی حفاظت کرے، بلکہ حاجیوں کے قافلوں کو دیکھ کر جو گرد و نواح کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا جو سلسلہ ہے، ان کے پاس تو یہ تو متولیان میں سے تھے نا، مکہ مکرمہ کے بیت اللہ کی یہ خدمت گزار تھے۔ ان کے ذمے ہوا کرتا تھا حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، ان کے ذمے کرم پہ ہوا کرتا تھا۔ تو باقاعدہ مکہ آنے کے بعد یہ سارے قافلوں کی کسٹڈی اپنے پاس لے لیا کرتے تھے کہ اب ان کی جان مال کا تحفظ ہمارے پاس ہے۔ ان کی پوری ایک ٹیم ہوتی تھی کہ جو دور دراز تک سفر طے کر کے حاجیوں کو ان کی منزل تک بآسانی پہنچایا کرتی تھی۔ تو یہ مہینہ ایک ایسا حرمت والا مہینہ، لیکن بعد میں آتے آتے جیسے ہی اسلام آیا، تاریخ بڑھتی گئی، ادوار گزرتے گئے، دور گزرتا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے پاک آیا، پھر اصحاب کرام کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسلام روشن ہوا اور اس کے ساری کرنیں پوری دنیا پر پھیلنے لگی۔ تو پھر تقدس، ادب، احترام اور یہ ساری چیزیں سمجھ جب آنے لگی ہمیں، اور جب ہمیں پتہ لگنے لگا کہ احسان کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، شفقت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہے، ادب کیا ہے، محبت کیا ہے، یہ سارے جب زاویے اور ابواب ہم نے پڑھنا شروع کیے تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ اب محرم الحرام کا مقام کچھ اور ہے، اب محرم الحرام کا تقدس کچھ اور ہے، اب محرم الحرام کی برکات کچھ اور ہیں۔ اب اس کی حرمت کی بات کی جائے، یہ مہینے کا چاند جیسے، اس مہینے کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے، سب سے پہلے تو آل رسول کی محبت کا جو ایک لاوا ہے وہ دل میں گر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہیں تاریخ کے جھروکوں میں اگر ہم جھانکتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس سال کی جو اول جو تاریخ ہے، یکم تاریخ ہے، اس میں اس تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی قد آور شخصیت، تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام، ایک ایسا نام کہ جن کی اخلاقیات، جن کا کردار، جن کا نظام خلافت نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیروں نے بھی اپنایا ہے، جن کی تعریف میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر بھی کہے گئے ہیں کہ جب ان کے بتائے ہوئے غلاموں کا یہ حال ہے تو خود سرکار کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ وہ قد آور شخصیت جن کو میں اور آپ، جن کو تاریخ، جن کو زمانہ فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتا ہے، جن کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے جو دوسری خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، ان کی شہادت بھی یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ اسلام قربانیوں کا مذہب ہے، یہ قربانی کا مذہب ہے، اور قربانی انہی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے جنہیں اپنا حق پر ہونا یقین ہو، جو سمجھتے ہوں کہ ہاں جی ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں یہی راہ حق ہے، اور اسی راہ حق پر ہی ہماری زندگی اور ہماری جان سب کچھ فدا ہے، وہی قربانی دے سکتے ہیں۔ جنہیں اپنی راہ کے معاملے میں ہی شکوک و شبہات ہو تو وہ راستے سے بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں نا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو ہم اس بات کے داعی بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جو مذہب ہم نے اختیار کیا ہے یہی مذہب اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی دین نہیں ہے۔
اگر دین کی بات کی جائے گی تو اسلام، مذہب کی بات کی جائے گی تو ایمان، بس اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ حیات ہمیں عطا کیا، جب دین ہمیں ملا، جب اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور جب اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے معاملے میں ہمارے سامنے تمام تر لوازمات رکھے، تو انسان کو کسی دوسری کی جانب جانے کی حاجت نہ رہی۔ نظام حیات قرآن مبین میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جس طرح لیا، دیکھا، پڑھا، سمجھا اور ہم تک پہنچایا، اس روئے زمین پر اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا احسان حضور کے صحابہ کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ میرے صحابہ یہ تاروں کی مانند ہے، تاروں کی مانند ہے، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ پتہ یہ لگا ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر اللہ رسول کی بات کرنا بیکار، ان کے بغیر اللہ اس کے رسول کی بات کام نہیں آئے گی۔ کسی ایک کی بھی پیروی کی ہدایت پر پہنچ گئے۔ اب اس سے دوسرا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ کسی ایک کی بھی گستاخی کی تو ایمان سے نکل گئے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کی پیروی کرنا، اس کی نہیں کرنا، اس کو ماننا، اس کو نہیں ماننا۔ حضور نے کہا میرے صحابہ۔ اب صحابی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عمر بری رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک لمحے بھی حضور کی صحبت میں رہا ہو اور صحابی کا شرف اس کو مل چکا ہو تو اس کی اتباع بھی رائے ہدایت، ان کی پیروی بھی رائے ہدایت۔ جب ایک لمحے صحبت اختیار کرنے والے صحابی کی یہ شان ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ یہ شخص جنت میں اہل جنت کا سردار ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ دو مرتبہ یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فرماتے کہ یہ دونوں جنت کے جو بوڑھے ہیں، مطلب جو ایک عمر رسیدہ لوگ ہیں جنت میں، حالانکہ کوئی بوڑھا تو نہیں ہوگا کیونکہ بڑھاپا یہ عیب ہے اور جنت میں عیب نہیں ہوتا، لیکن وہاں یہ مراد ہے کہ جو بڑھاپے سے جنت میں آ کے جوانی کی طرف بڑھے، جنہوں نے زندگی طویل عمر پائی ہے، وہ جو ایک وہاں کے لوگ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں صحابی ان کے سردار ہیں۔ اور نوجوانوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار میرے حسن و حسین ہیں۔ جنت سے ہی تم اہل بیت اور صحابہ کو نہ نکال سکے، دنیا میں تم نکالنے کی باتیں کر رہے ہو کہ ان کو نکال دو، ان کو نہ نکالو۔ اہل بیت کے نام پہ انہوں نے ایسے ایسے کیا ہے۔ وہاں حضور فرما رہے ہیں کہ جنت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہوں گے، نوجوانوں کے سردار امام حسن، امام حسین ہوں گے۔ تو جب یہ جنت میں ایک ساتھ ہیں تو دنیا میں جدائی کی باتیں کرنے والے اپنی ایمان کی فکر کریں، وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قداور شخصیت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا جاہ و جلال دیا، بہت مرتبہ عطا کیا۔ 27 سال کی جو عمر تھی، ایک جوانی کی عمر تھی، اور اسی عمر کے اندر آپ نے کلمہ پڑھا، اور یہ 27 سال کی عمر اتنی وسیع تھی آپ کی کہ اگر آپ کی زندگی کے 27 سال نکال دیے جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ حرفن مولا تھے۔ جو کام بھی اس زمانے کا صف اول میں شمار ہوتا تھا، آپ نے اس کو بڑھ کر سیکھا۔ تلوار بازی آپ کو آتی تھی، اتنی آتی تھی کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اچھی تلوار نہیں چلاتا تھا۔ نیزہ بازی آپ نے سیکھی، اتنا اچھا نیزہ چلایا کرتے تھے کہ کوئی دوسرا آپ کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، اور باقاعدہ آپ عرب میں لگنے والے جتنے بھی سالانہ میلے ہوتے تھے اس میں آپ کشتی لڑا کرتے تھے، پہلوانی کے نام سے بڑے مشہور تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرب کے بڑے بڑے رؤساء پر جوا لگایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عمر پر لگاؤ، یہ تمہیں خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا۔ اتنا بڑا آپ کا مقام و مرتبہ، فراست اتنی تھی کہ معاملے کو دیکھتے ہی سمجھ جایا کرتے تھے کہ بات
کس طرف جانے والی ہے، اور پہلے ہی آگاہ کر دیا کرتے تھے کہ اگر تم جا رہے ہو تو یہ بات کر دینا وہاں تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ 8ویں پشت میں آپ کا نسب رسول اللہ سے جا ملتا ہے، اور آپ ددیال سے اتنے معزز ہیں کہ آپ کا پورا ددیال، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، اس سے اوپر کے لوگ، یہ سارے اپنے زمانے کے قبیلوں کے سفیر رہ چکے ہیں، سفارت ان کے پاس تھی۔